إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرات محترم، آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق 10 دلائل پیش فرما رہے ہیں. ان میں سے کچھ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ اللہ کی ذات کون ہے جس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں. اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ الحی، وہ زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا. کل من علیہا فان، ہر شخص نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب العزت کے بابرکت چہرے نے باقی رہتا ہے. القیوم، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے ہی قائم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کی ذات پاک وہ ہے کہ جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند ان کی شایان شان ہے. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی مجبوری ہے، اگر وہ سوئیں نہ تو زندہ نہیں رہ سکتے. اگر خدا نخواستہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے رات کو جاگتے ہیں، ان کے لیے ایک ایک رات سال کے برابر ہو جاتی ہے. انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ رات نہیں کٹتی. اللہ رب العزت کی وہ ذات پاک ہے جو ان سارے عیوب سے پاک ہے. ہمارے اندر یہ نقص ہے کہ ہم کچھ وقت کے بعد ہماری ضرورت بن جاتی ہے کہ ہم کچھ دیر سستا لیں، آرام کر لیں. لیکن اللہ کی ذات پاک وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. لیکن وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ، نہ تو انہیں اونگ آتی ہے، وَلَا نَوْمٌ، اور نہ ہی نیند ان کے شایان نشان ہے. اور اللہ کی ذات پاک کی ایک خوبی یہ بھی ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. کل کی مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی. اللہ فرماتے ہیں قرآن عزیز کے اندر مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ کھجور کی گٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا ریشہ ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ وہ کھانے کے کام آتا ہے نہ کسی اور. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے اندر اتنی بھی کسی چیز کا مالک کسی دوسرے کو نہیں بنایا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، قطعاً غلط ہے. اللہ کے اختیارات میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. کسی کی نیکی، کسی کا تقوی، کسی کی عزت، عظمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اپنی جگہ. لیکن ما یملکون من قطمیر، کوئی بھی ایک کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. پھر اس کے بعد بڑی اہم بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہم سب آس لگائے بیٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے اوپر بعض لوگوں کا بوجھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس سفارش کی آس لگائے بیٹھے ہو، کون ہے کائنات کے اندر جو میری اجازت کے بغیر مجھ سے سفارش بھی کرے؟ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا شفاعت کبریٰ حق جسے ملے گا وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی انسانیت کی جو سفارش کریں گے وہ یہ ہوگی
کہ میدان محشر کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے. کہتے ہیں سورج 7 نیزے پہ ہوگا. بعض روایات میں ہے 1 میل. اب میل کے متعلق صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ جو سفر کا میل ہوتا ہے یا جو سرمے دانی ہوتی ہے، عرب اسے بھی میل کہتے ہیں، یا وہ سرمے دانی کے برابر ہوگا یا وہ 1 میل کے. بہرحال اس وقت کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی اس کی تمازت اور گرمی جو ہے ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. تو جب وہ سورج قریب آ جائے گا، ہر انسان پسینے میں شرابور، اس کا پسینہ اتنا نکلے گا کہ جس طرح سیلاب ہوتا ہے اس طرح پسینہ، ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اس پسینے میں ڈوبا ہوگا. کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر تک اس پسینے میں ہی غوطے لگا رہا ہوگا. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اس وقت لوگ پریشان ہوں گے، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، وقت گزر رہا ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا. دیکھیں ہم لوگ کوئی 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال زندگی کے 60 سال گزار چکے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا وقت گزر گیا ہماری زندگی کا. یعنی اگر ماضی پہ نظر دوڑائیں تو فلاں واقعہ فلاں سن کا ہے، فلاں واقعہ فلاں سن کا ہے، سب ہمارے. تو مجھے بتائیں کہ یہ 60 سال گزرنے مشکل ہو رہے ہیں. اگر انسان کو کوئی کام نہ ہو یا بیچارہ بیماری یا تکلیف اور اضطراب میں ہو، اس کے لیے 1 دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. اللہ سب پہ رحم کر دے، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے. مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ وقت جو انتہائی مصیبت کا ہر انسان پہ ہوگا، وہ وقت کیسے گزرے گا؟ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے ہمارے بابا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح کو آپ نے پھونکا، اور ہمارے باپ ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ جتنے غضبناک ہیں کبھی نہیں تھے، میں اللہ کے حضور جا کے بات نہیں کر سکتا. جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ. سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے التجا کریں گے آپ آدم ثانی ہیں، آپ سے ایک دفعہ پھر مخلوق کا آغاز ہوا، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے. وہ بھی انکار کر دیں گے میں اللہ کے حضور نہیں جا سکتا. پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ ھذا القیاس چلتے چلتے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جا تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کون ایسا کر سکتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق بتائیں گے. ساری مخلوق آپ کے پاس جائیں گے. آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ پہ نبوت کو ختم کر دیا، آپ کو سارے انبیاء کی سرداری عطا کی. آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجئے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے. تو میرے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کوئی نہیں ہے، ان کا سفارش کا معاملہ کیسے ہوگا؟ آپ خود فرماتے ہیں میں سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں اللہ کی وہ تسبیحات کروں گا جو آج مجھے نہیں آتی. اللہ میرے دل میں القاء کریں گے، میں اس وقت اللہ کی ان تعریفات، ان تسبیحات کو کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں گزر جائیں گی. جب 7 دن گزر جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور آپ جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی جلیل القدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ جو اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہے،
ان کا اللہ کے حضور سفارش کے لیے کیا طریقہ ہو. ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پکڑ کے جو مرضی منوا لیں. واللہ باللہ سمت اللہ، نہ اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہے، نہ اللہ پہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ نے فلاں کی جان نکالی تو فلاں پاپا اٹھا، اس نے اس کی جان کو واپس لے لیا. تو ملک الموت نے جا کے کہا کہ اللہ فلاں نے چھین لیے، تو اللہ نے کہا چپ کر جا. بکواس کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی. الیاذ باللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ دے. یہ چھٹی بات ہے جو اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے حکم کے بغیر اس سے سفارش بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ دوسری صفات آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي.